الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فتوحات کے بارے میں ارشاد فرما دیا، اور یہ آیہ کریمہ ڈائریکٹ نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ڈائریکٹ آپ کے بارے میں بتائی گئی کہ میرے محبوب فکر نہ کریں، فتوحات انشاءاللہ عز و جل آپ ہی کی ہوں گی۔ اس آیہ مبارکہ میں صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے ایسی فتح کا فیصلہ فرما رکھا ہے جو انتہائی عظیم، روشن اور ظاہر ہے۔ یعنی قریش کفار کچھ بھی کر لیں، اللہ رب العزت نے فتوحات کا صحرا نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبین، تو اس وقت نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹ رہے تھے۔ کفار نے عمرے کی غرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام جو عمرے کی غرض سے جا رہے تھے، ان سب کو روک دیا۔ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ جا رہے ہوں
عمرے یا حج کے لیے اور آپ کو راستے سے لٹا دیا جائے کہ نہیں آپ عمرہ یا حج نہیں کر سکتے، تو آپ کے دلوں پر کیا گزرے گی؟ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، یہ اس دور کی بات ہے جب اسلام ابھی مکمل طور پر پھیلا نہیں تھا، لیکن حدیبیہ کے مقام پر آ کر کفار یہ سمجھے کہ شاید نبی مکرم نور مجسم سر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لڑائی کی غرض سے آ رہے ہیں، کیونکہ کفار کو کسی نے اطلاع کر دی تھی کہ مدینہ منورہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ چل پڑے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ لڑائی کی غرض سے آ رہے ہوں، لیکن اصل میں وہ لڑائی کی غرض سے نہیں، وہ تو عبادت کی غرض سے آ رہے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور دیگر صحابہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار نے آگے آنے سے منع کر دیا۔ دیگر ان کی کچھ شرائط تھیں، وہ کچھ واقعات ڈیفرنٹ ہیں، تو کیونکہ میں یہ تھوڑا بہت اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، کبھی زندگی نے مہلت دی تو اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جب کفار نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور دیگر صحابہ کو آگے جانے سے منع کر دیا کہ آپ اس دفعہ آپ عمرہ نہیں کریں گے اور آپ واپس چلے جائیں، تو دل برداشتہ تو سبھی ہوئے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جان پہ قربان جائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس موقع کو ایک ڈیفرنٹ انداز میں سوچا، کیونکہ نبوت کی سوچ تھی، نبوت کی آنکھیں تھیں جو دور تک جا رہی تھیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے کا محسوس تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ آپ اپنا احرام اتاریں۔ وہاں پہ اونٹ کی قربانی دی گئی، تو تم صحابہ اس ملال میں، اس دکھ سے کہ ہم نے عمرہ نہیں کیا تو ہم واپس جا رہے ہیں، تو اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب واپس لوٹے تو ارشاد فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اس وقت یہی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے فتح روشن فرما دی، ہم نے تمہارے لیے تمام فتوحات جو آگے آنے والی ہیں وہ آپ کے لیے روشن کر دی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بہت مسکرائے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے اور وہ آیت مجھے دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا اور خاموش ہو گئے. ایک ترمذی شریف کی روایت ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیبیہ کے واپسی پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ فکر نہ کریں، آپ کے لیے فتوحات کے دروازے اب کھل گئے ہیں، اور آپ یقین جانیے کہ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گو کے عمرہ کیے بغیر صحابہ کے ساتھ واپس لوٹ گئے، لیکن اس کے بعد جب دوبارہ واپس آئے تو فتوحات کی صورت میں آئے، فتح مکہ ہوئی. اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی دیگر آیات بینات کا نزول ہوا ہے کہ میرے ساتھ کہ آگے کیا معاملہ ہونے والا ہے. ابھی یہ باتیں نہیں بتائی گئی تھیں، اور ساتھ ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزٌ عَظِيمٌ. فرمایا تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیوں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے. اس آیت میں جس فتح کی بشارت دی گئی، اس سے کون سی فتح مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. اکثر مفسرین کے نزدیک اس میں صلح حدیبیہ کی فتح مراد ہے. حدیبیہ مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک کنواں ہے، اور اس کا سارا خلاصہ مختصر خلاصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. ان میں سے کوئی حلق کیے ہوئے اور کوئی قصر کیے ہوئے تھا. آپ کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے، کعبے کی چابی حاصل کی، طواف کیا، عمرہ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس خواب کی خبر دی تو سب خوش ہوئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا قصد فرمایا اور 1400 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ذکر کی پہلی تاریخ 6 ہجری کو روانہ ہوئے، اور وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور عمرے کا احرام باندھا. اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے سفر طے کرتے ہوئے جب حرم شریف میں داخل ہوئے تو دنیا دیکھ رہی تھی کہ وہ فتح مکہ تھی. اللہ رب العزت نے جس چیز کی بشارت پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو فرمائی تھی، یہ وہی فتوحات تھی. اور اس کے بعد اسلام پھیلا. اسلام اتنا پھیلا کہ پھر اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا آپ کو یاد ہے اس وقت جو میں نے بشارت کی تھی؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ
کہ بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آپ فرماتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ قصہ چونکہ بہت طویل ہے، تو ایکچولی بات کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو کچھ بتایا، وہ ہر چیز حقیقت پر مبنی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر سن کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے وہ ایک ایسا فرمان ہے جس سے ہمارے لیے نیکیاں ہی نیکی ہیں اور ہمارے لیے اچھائیوں کی بشارتیں ہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔